بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل M5 کے تمام ناظرین کو ماہ رمضان کی تقدیس اور برکتوں کی مبارکباد ہو، اس امید کے ساتھ کہ جو ہمارے دعوے ہوتے ہیں مقدس مہینوں کے حوالے سے، ہم اپنے ان دعووں کو عملی شکل دینے میں بھی اتنے ہی سنسیئر ہو جائیں۔ ویسے تو کہتے ہیں منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، لوگوں کے رزق حلال اور مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے، جنت کا شور مچا کر دوزخ کا راستہ اختیار کرنے کا مہینہ آن پہنچا ہے۔ اس حرام خوری کا جشن رمضان سے 2 دن پہلے سے میڈیا اس کا شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور روزہ داروں کا، رزق حلال کھانے والے روزہ داروں کا خون خشک کیے رکھتا ہے۔ پھلوں کی، سبزیوں کی، روزمرہ استعمال کی اشیاء کی، اور جو رمضان کے مخصوص پروڈکٹس ہیں، کھجور ہے سب سے پہلے، بیسن ہے۔ میں دیکھ رہی تھی آج بار بار کھجور اور رمضان میں کھائے جانے والے کھانے اور افطاری کا جو سامان ہوتا ہے اس کے حوالے سے میڈیا سارا دن ہر چینل یہی دکھا رہا تھا کہ اب یہ 200 روپے والی کھجور 500 ہو چکی ہے۔ بیشتر ہمارے ناظرین ایسے ہیں جو دنیا کے کئی ممالک میں جو جاتے ہوں گے، میں تو وہاں پڑھتی بھی رہی ہوں۔ انگلینڈ میں نے جو وہاں کرسمس پر دیکھا، پورا 1 دسمبر سے 1 جنوری تک تمام چیزیں جو ہیں وہ سبسڈائز کر دی جاتی ہیں، اور انتہائی جتنی ریچ میں رہتے ہوئے، ایسا نہیں کہ نقصان پر بیچی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اتنے کم منافع پر فروخت ہوتی ہیں، اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس عقیدے اور مذہب کے ماننے والے صاحب کتاب ہیں وہ بھی زیادہ تر، چاہے وہ جیو ہیں، چاہے وہ انجیل کے ماننے والے کرسچنز ہیں، اور چاہے مسلمان ہیں وہاں کے۔ یعنی وہ مسلمان بھی وہاں اس معاملے سے فیضیاب ہوتے ہیں جن کے اپنے ملک کے اندر حالات بالکل رمضان میں برعکس ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ مہینہ جو ہے، یہ پوری دنیا کے مذاہب میں ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، مسلم ممالک میں کچھ ممالک، ایران، سعودی عرب اور گلف کے کچھ ممالک جو ہیں، وہاں قوانین کی سختی اور پابندی کی وجہ سے بالکل اسی طرح جس طرح نان مسلمز کے ہاں ان کے تہوار آنے سے پہلے معاملات نمٹائے جاتے ہیں، خاص طور پر پرائس ہائیک کے حوالے سے، بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے تو سعودی عرب میں بھی اور ایران میں بھی ہر جگہ رہ کر دیکھا کہ وہاں ہمیں ایسی ایک فضا نظر آتی ہے اس مقدس ماہ میں کہ لگتا ہے کہ واقعی ان کے اوپر کچھ اثر ہے۔ لیکن افسوس کہ اسلام کا قلعہ کہلایا جانے والا پاکستان اس اللہ کی ہدایت اور نعمت سے مکمل طور پر محروم ہو چکا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ سارا دن یہ کام کرنے کے بعد شور مچتا ہے، جماعت ہو جائے گی، جماعت ہو جائے گی، جماعت کی طرف دوڑو، چاہے ظہرین کا وقت ہو، ظہر اثر کا وقت ہو، چاہے مغرب کی اور عشاء کی اذانیں ہوتے ہی چلیں جی دوڑیں۔ اس کے بعد تراویحوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی 4 الہامی کتابوں میں صرف کلام پاک ہی ایسا کیوں ہے جس میں ہپوکریسی کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، سورت المنافقون، چونکہ اللہ تو غیب کا علم رکھتا تھا، اپنے بندوں کی آنے والی اور ہونے والی ان کی تمام خوبیوں اور ان کی خامیوں سے وہ واقف تھا۔ تو اس لیے اس کو معلوم تھا کہ یہ اسلام کے ماننے والے، اگر اسلام کو، اس دین کو کوئی نقصان پہنچے گا تو منافقوں سے پہنچے گا، منافقت سے پہنچے گا۔ اس لیے یہ واحد کتاب ہے 4 الہامی کتابوں میں جس میں منافقت کو باقاعدہ ایڈریس کیا گیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا سورۃ المنافق، پوری سورت اتار دی اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے تو جگہ جگہ بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر کا درجہ منافقت سے 1 درجہ اوپر ہے، یعنی منافق کو اللہ تعالیٰ نے کفر کے مقابلے پہ 1 درجے نیچے رکھا ہے۔
کافر کی بخشش ہو جائے گی اگر وہ کسی وقت ایمان لے آتا ہے، اگر اس میں وہ باقی خوبیاں موجود ہیں جو ایک اچھے انسان میں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے، ہم کافر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا، یہ کفر کے لفظی معنی ہیں۔ انکار کن چیزوں سے؟ جن کے احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کے ذریعے بھیجے جانے والی کتابوں اور صحیفوں میں اس کا ذکر کیا کہ دیکھو، جب تم میرے احکامات کا اپنی عمل سے انکار کرو گے، یعنی زبان پہ تو تمہارے یہ ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، کسی کا حق مارنا بری بات ہے، چوری کرنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن اپنی عملی زندگی میں تم میں یہ تمام خامیاں نظر آ رہی ہوں گی، تو سمجھ لو کہ تم کفر کا راستہ اختیار، یعنی نہ ماننے کا، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے کے عمل سے دوچار ہو۔ اب آئیے اسلام کی طرف اور اس کتاب کی طرف جو سب سے آخری کتاب ہے۔ تو ذرا سورہ منافقون کو، اور جگہ 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 اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ منافقت جو ہے وہ اس دین کو تباہ کرے گی، یہ اللہ کو معلوم تھا، اس لیے پوری سورت جو ہے اتار دی۔ جناب، یہ جتنی گفتگو میں نے کی، یہ تمام ہی جو ذرائع ابلاغ ہیں، میڈیا میں، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اور اس کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں، اور اب سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، تو سبھی لوگ ان تمام برائیوں کی نشاندہی اپنے اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی، مجھے حسرت ہے کہ ہمارے علماء و مشائخ، ہمارے اسکالرز جب ان برائیوں کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں، اول تو کم کرتے ہیں، زیادہ زور ہوتا ہے کہ ہم نعتیں پڑھیں، سیرت رسول پر پروگرام ہوں، حمد اور نعت باری تعالیٰ، یہ سب چل رہا ہوتا ہے، حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول۔ لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی کسی عالم دین، جبکہ یہ انہی کا کام ہے، وہ حکومتوں کو کوئی تجاویز بھیجیں۔ بس ویسے تو دکھانے کو ہوتا ہے کہ جی وہ چھاپے مارے، فلانی ٹیم گئی حکومت کی اور اس نے جا کے جو ہے ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے لیے 2 دکانداروں کو پکڑا، بھائی پکڑا، اس کے بعد کیا کیا؟ پیسے لے کے دوبارہ چھوڑ دیا۔ تو میں تو جب بھی جاتی ہوں سبزی کی دکان پہ یا گروسری کی اس پہ، تو میں پوچھتی ہوں دیکھو آج تمہاری شامت آنے والی، تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں باجی آپ کس دنیا میں رہتی ہیں، ابھی دیکھ لیجئے گا، کھڑی رہیے کچھ دیر، اس طرف بھی آ جائیں گے ابھی۔ وہ ایک حلیم کا ٹھیلا کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس وہ کھڑے ہوئے تھے، انسپیکٹرز تھے، کچھ کوالٹی کنٹرول والے بھی تھے۔ تو اس نے کہا باجی آپ کھڑی رہیے، ابھی دیکھیے گا، آئیں گے اور ہمیں جرمانہ کریں گے اور اپنا ٹیلی فون نمبر چھوڑ جائیں گے، اور اس پہ ہدایت یہ لکھی ہوتی ہے کہ ہمیں آدھے گھنٹے بعد فون کر لینا۔ آدھے گھنٹے بعد جب ہم فون کریں تو بتا دیتے ہیں کہ جرمانے کے پیسے جو ہیں وہ میں تمہارے آدھے واپس کر دیتا ہوں، تم اس میں اور پیسے ڈال کے مجھے دو، تب میں تمہیں کلیئر کروں گا۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ میں نے کم از کم دنیا کے دوسرے مذاہب اور دوسرے ممالک میں یہ کام نہیں دیکھا۔ اور مسلم ممالک، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایران، سعودی عرب اور کچھ گلف کے ممالک میں ان قوانین پہ سختی سے عمل ہوتا ہے کہ رمضان میں منافع خوری نہ ہو، چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھیں، اور ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جو رمضان کے تقدس کو پامال کرے۔ کیا ہمارے علماء و مشائخ، ہمارے مساجد کے پیش امام، تراویاں پڑھانے والے امام صاحب، تراویح پڑھا کے 1 سپارہ 2 سپارہ، بھائی وہ تو ایک قرآن ہے، وہ تو گھر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اجتماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جمعے کی جو نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر مسجد کا پیش امام لوگوں کو معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے بارے میں بھی آگاہ کرے کہ تم لوگ رمضان کے تقدس کو جس طرح پامال کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ہم کتنے بھی سپارے پڑھ لیں، پورے قرآن پڑھتے ہیں لوگ، ہم نے دیکھا ہے 3 4 قرآن ختم ہوتے ہیں۔ بس اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، معاف کیجیے گا، اللہ کو آپ کی اس تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے کہ جو اس میں احکامات آئے ہیں وہ کیسے، تو یہ تو گھر سے شروع ہوتا ہے۔ گھر میں ماں باپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، رشوت لا رہا ہوتا ہے باپ، ماں غیبتیں کر رہی ہوتی ہے، اور بچے پھر کیا سیکھیں گے اس سے؟ تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ گھر سے شروع ہونے والی تربیت
اور مساجد و مدرسوں میں اور دوسرے اسکولوں میں دی جانے والی اور کالجز یونیورسٹی میں دی جانے والی جو تعلیم ہے اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم جو اسلام کی روح ہے، اصل روح جو ہے، سول جو ہے اسلام کی، ہم اس کا نہ صرف چرچا کریں بلکہ اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز ہیں اس کو یقینی بنائیں۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا